ایک آزاد ملک کا مطلب کیا ہے کہ وہاں کی عوام آزادی سے اس ملک میں اپنی مرضی سے جیے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو قائد اعظم نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، We define our history, culture, language, architecture, music, laws, jurisprudence, calendar, and our entire social fabric and code of life. اگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یو آر فری ٹو گیٹ اسٹڈی ان اسکول کالجز اینڈ یور سسٹر اینڈ ڈاٹرز کین ٹیک ایجوکیشن سیفلی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں اس ملک میں یا اس ملک کے تعلیمی اداروں میں سیف نہیں۔ 11 اکتوبر 2024 پنجاب کالج جانے والی 16 سے 17 سالہ لڑکی جس کا کالج کے پارکنگ بیسمنٹ میں ریپ ہو جاتا ہے، اور یہ خبر سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ریپ کرنے والا وکٹم کالج کا گارڈ بتایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بس ڈرائیور کو بھی ملوث کیا جاتا ہے، جبکہ اس کیس کے متعلق ملکی حالات اور اسٹوڈنٹ کے پروٹیسٹ اور کراؤڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر انسان کو اس واقعہ کی اصلیت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نارمل سٹیزن کو پریشرائز کر دیا جاتا ہے، دبا دیا جاتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کا اتنا پروٹیسٹ، ملک کے اتنے حالات خراب ہوئے، لیکن پھر بھی اس غریب گارڈ کو بچانے کے لیے اتنے ہاتھ پاؤں کیوں پڑے؟ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے پاس رپورٹ ہی درج نہیں۔ اس وقت تک اس وقوعے کی تصدیق اس لیے نہیں ہوئی کہ کوئی وکٹم یا متاثرہ فیملی ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی ہے تو وہ ضرور سامنے آئے، ہم فوراً کارروائی۔ اور ہمارے افسران، ہماری گورنمنٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں، جو بالکل جھوٹ اور لفظ پر مبنی تھی۔ ایک غریب گارڈ کو بچانے کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، جن بچیوں نے ویڈیوز بنائی ان کے موبائل فونز توڑ دیے جاتے ہیں۔ سارا کچھ ختم ہو گیا نا، وہ سی سی ٹی وی بھی، وہ ڈی این وی آر بھی ختم۔ اس تمام صورتحال کو دیکھ کر ایک ناسمجھ بچے کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ریپسٹ کوئی ہائی اتھارٹی آفیسر ہے۔ میاں عامر جو کہ پی جی سی کے چیئرمین اور دنیا نیوز کے سی ای او، وہ خود ایک پڑھے لکھے پاکستانی ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ کام کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ سوشل فگرز کو خریدیں، یہ پروکلیم کروانے کے لیے کہ پی جی سی میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ پی جی سی انتظامیہ اس پورے ریپ کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، لڑکی کے گھر والوں کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے میڈیا ہائی لائٹ نہ ملے۔ اور جب یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل جاتی ہے اور جب یوتھ کو اس کیس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے جسٹس کے لیے سٹینڈ لیا، پروٹیسٹ کیا، جبکہ اسٹوڈنٹ پاور کو دبانے کے لیے ان پر تشدد کیا گیا، جس سے چند ایک طلباء کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ دوسرے کیمپس میں ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے، گارڈ نے پہلے اس کی ادھر پستی میں گن ماری اور اس کے بعد اس کے سر کے اوپر ڈنڈے سے ہٹ کیا، اس اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہو چکی۔ اس تمام مسئلے میں اسٹیٹ کا کوئی رد عمل نہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک کمیٹی بنائی اس معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے، جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور مہینوں تک کرتی ہی رہے گی۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں بہت سے ایسے کیسز گزرے ہیں جن کے وکٹمز کا پتہ ہی نہیں۔ اس لمبے چوڑے مسئلے کو حل کرنے کا آسان طریقہ، جس کی طرف کوئی آ ہی نہیں رہا، کہ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کیا جائے۔ فوٹیج ڈیلیٹ ہونے کے بہانے ہیں جو مجرم کو چھپانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں۔ اس جدید دور میں لاکھوں طریقے ہیں فوٹیج ریکور کرنے کے، اور اس مجرم کو کالج کے سامنے ہینگ کیا جائے، لٹکا دیا جائے۔ Is that possible؟ ایسے ہی ایک ریپسٹ کو جنرل ضیاء الحق نے مینار پاکستان کے ساتھ پھانسی دینے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد 15 سالوں تک کوئی ریپ کیس رجسٹر نہیں تھا ہوا۔ اسٹیٹ کو چاہیے کہ اس مسئلے پر غور کرے اور ملک کی بیٹیوں کا تحفظ یقینی بنائے۔
अगर इस मसले पर कोई मज़ीद डिटेल मिली तो मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तब के लिए ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।